الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رحمان کا ذکر نہیں کرتے، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے ذکر کی، تسبیح کی نہیں ہو رہی۔ تسبیح اور چیز ہے، ذکر اور چیز ہے۔ تسبیحات سے برکات حاصل ہوتی ہیں، ذکر سے شیطان بھاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون جب ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے پاس ایک شیطان ہے جنوں میں سے، تو ایک صحابی نے پوچھا میرے محبوب آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی ہے؟ تو فرمایا میرے قلب کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات الہام کرتا ہے۔ صحیح بات کا القاء کرتا ہے۔ اب اس وقت مادیت کی جو عالمگیر تحریک کا ہم حصہ ہیں، اس میں ہم سارے کے سارے لوگ دو دو تین تین نوکریاں اور ذرائع استعمال کرتے ہیں اپنی معاشی زندگی کو سنوارنے کے لیے، لیکن پھر بھی پریشان ہیں۔ قصور آمدن کا نہیں ہے، قصور دل کا ہے۔ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے۔ اب جو شیطان مسلط ہے نا، شیطان ہوا و حرص کو، خواہشات کو اس قدر ابھارتا ہے کہ ہر وقت آنکھیں دھندلائی نظر آتی ہیں، سب کچھ دھندلا نظر آتا ہے۔ خوب سے خوب کی تلاش میں ہر شخص سرگرداں ہے، اور سکون نام کی چیز کسی کے پاس نہیں، اطمینان نام کی چیز کسی کے پاس نہیں۔ اور جو بہت زیادہ نیک ہیں انہوں نے اپنی نیکی اور طہارت کو چند وظیفوں پر رکھا ہوا ہے، جبکہ معرکہ، جنگ بڑے سخت دشمن سے ہے، دشمن بڑا سخت ہے، اور مقابلے کے لیے ہمارے پاس غلیل پکڑی ہوئی ہے، تو غلیل سے مقابلہ تو نہیں ہوگا، اس کے پاس وساوس کا ایک طوفان ہے، شیطانی مسخرات کا ایک پورا بونچال ہے۔ تو اس کو شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد دی ہے، یاد۔
اور یاد کا یہ درجہ جس کو دیکھ کر شیطان دور سے بھاگتا ہے کہ اس آدمی کے دل دماغ میں اللہ کے بغیر اور ہی کچھ نہیں، میں کیا کروں گا اس سے۔ جنگ تو وہاں کی جاتی ہے جہاں آدمی کے پاس ہو کچھ نہیں کہ میں اس کو شکست دے دوں گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اب اس وقت ہم سب کے سب لوگ اجتماعی طور پر شیاطین کے قبضے میں ہیں، شیاطین کے قبضے میں ہیں۔ بغض، عناد، تکبر، حرص، لالچ، مادی دنیا پہ فریفتگی، یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اور دل میں اللہ ہو باقی کچھ بھی نہ ہو تو اس کی اگر آپ دنیا میں تازہ مثال دیکھنا چاہیں نا، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ جو اللہ کو لے کے ساتھ چلنے والے تھے، ٹیکنالوجی والے، اور دنیا کے پرلے کنارے پہ بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کے اشاروں سے دنیا کے دروازے کھولنے والے، حیران اور پریشان ہو کر، رسوا اور ذلیل ہو کر منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں۔ اور ایک ایسی جماعت جس کو نہ مالداروں سے امید ہے، نہ دنیا والوں پہ نگاہ ہے، اور جبکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ آج کا جو مین اسٹریم ہے تو مین اسٹریم میں آ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہم اس مین اسٹریم کو نہیں جانتے، ہم مین اسٹریم نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہیں غالب کروں گا۔ یہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ بوریا نشین وائٹ ہاؤس سے ٹکرائے؟ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کا ہوگا۔ ہم تو ایک گھر چلانے میں پریشان ہیں نا اس وقت، ہم ایک گھر چلانے میں پریشان ہیں، اپنے رزق اور نوالے کے لیے پریشان ہیں کہ میں کیسے روٹی کماؤں، کیسے کھاؤں، کیسے اپنے آپ کو فعال کروں، کیسے اچھا بناؤں میں اپنے آپ کو۔ اور اللہ سے بے یقینی کی فضا اس قدر ہے کہ اللہ کو بہت آخر میں یاد رکھتے ہیں ہم، اگر ضرورت پڑ جائے تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ کا، یہ نقطہ دوستو ذہن میں رکھو، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر آزمائشیں لاتا ہے، کبھی مصر کا قیدی بنا دیتا ہے اور اسی قیدی کو اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہوئے پہلے بھی، آج نئی بات نہیں ہے۔ موت کے نقشے، ذلت کے نقشے، پریشانی کے نقشے، شاید کہ دوبارہ ہماری آنکھیں سورج اور ستارے اور چاند دیکھ سکیں، دنیا کی چمک اور دھمک دیکھ سکیں، لیکن جنہوں نے اپنے دل میں دنیا کو نہیں رکھا، دل میں دنیا کو نہیں رکھا، اللہ نے انہیں کامیاب بھی کیا اور بڑی بڑی سپر طاقتوں کو دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور بھی کیا۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہم کچے ہیں، ہم پریشان ہیں گھر چلانے کے لیے، پریشان ہیں دو چار عزیز رشتہ داروں کو سنبھالنے کے لیے، کیسے چلیں گے، کیسے ہوگا؟
اور جس کی نگاہ اللہ پہ ٹھہر جائے، اللہ کی طاقت پر، اللہ کے خزانوں پر، دوستو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا اجتماعی قصور ہے نا، وہ ہمیں اللہ کی یاد سے دور ہیں۔ قرآن تو وہی ہے سارا، اللہ کے وعدے بھی وہی ہیں سارے، اللہ کا پیغام بھی وہی ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیں، میں اپنے آپ کو اس سبق پہ پکا کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کسی بھی موڑ پر، عورتیں ہیں کہ مرد ہیں، جتنے لوگ آپ بات سن رہے ہیں، اللہ کی حدود پر کوئی سودا نہ کرنا۔ بس اگر اس سودے میں مر بھی گئے نا، اس کا اجر وہاں ملے گا، اور بچ گئے تو اللہ نے اپنا قرض دینا ہے تمہیں، اللہ اپنا بدلہ چکائیں گے کہ میری وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے، میری وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حکومتی نظام ہیں نا، جمہوری نظام ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ جتنے نظام ہیں دنیا میں حکومتوں کے، ان فقیروں نے اللہ کے لیے ان سارے نظاموں کو رد کیا کہ ہمیں اللہ کا نظام چاہیے۔ بھائی سامنے ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تم اللہ اللہ کرتے ہو، زمینی حقائق کچھ اور ہیں، زمینی حقائق کچھ اور ہیں، اور تم اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہو۔ اور سیانے کیا کہتے تھے؟ اے جی پتھر کے زمانے میں دھکیل رہے ہیں لوگوں کو، یہ فرسودہ نظام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے پھر اپنی مظاہر قدرت کا اظہار کیا۔ کوئی فاتح جب کسی شہر میں داخل ہوتے تھے نا، اس کے باغات کو رونتے تھے، عصمت دریاں کرتے تھے، مارتے تھے، تباہ و برباد کر دیتے تھے سب کچھ، اور رات کی تاریکیوں میں آیا کرتے تھے۔ اگر اس کا حافظہ ٹھیک ہے، تاریخ انسانیت سے کوئی واقف ہو، تو آج تک کی فاتحین کی تاریخ یہ بات کر رہی ہے، دن کے اجالے میں مکہ فتح ہوا تھا، دن کے اجالے میں مکہ فتح ہوا، دن کے اجالے میں کابل فتح ہوا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، اور فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی کہ یہ ہے اسلام۔ اور یاد رکھیں، اسلام جو ہے، اللہ کا نام جو ہے، اللہ اکبر، کوئی شخص اس کا قدردان ہو، اسلام کبھی بھی اس کا سر نیچے نہیں کرے گا، اسلام کبھی بھی اس کو جھکنے پہ مجبور نہیں کرے گا۔ اسلام کی فطرت میں لچک ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، خوب منع کیا کسی نے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں۔ اللہ کے نور کو، اللہ کا دین طے بات ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات عرض کروں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ غلبے دو قسم کے ہوتے ہیں، غلبہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک غلبہ علمی ہے اور ایک غلبہ حکمی ہے۔ علمی غلبے کے اعتبار سے تو اسلام تا قائم قیامت سارے ادیان پر غالب رہے گا ہمیشہ کے لیے، دلیل کی بنیاد پر اسلام کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اور حکمی غلبہ اس وقت تک مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوگا جس ملک کے مسلمان جب تک دل و جان سے اللہ کے نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ دل و جان سے اللہ کے ہوئے، اللہ کا وعدہ تھا کہ میں زمین تمہارے حوالے کروں گا،
کر کے دکھائی کہ نہیں؟ اور اس وقت بھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں نا کہ غلبہ ہمارا ہو، آج ہمارا غلبہ گھر میں بھی نہیں ہے، غلبہ گھر میں بھی نہیں ہے۔ ایک گھر کا سربراہ ہے نا، بیوی کی اپنی مرضی ہے، بیٹے کی اپنی مرضی ہے، بہو کی اپنی مرضی ہے، 6 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ یکسو نہیں ہے۔ دجال کی فکر اور تہذیب اس قدر غالب ہے، اس لیے کہ دل ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، فکر ایک نہیں ہے، سب کے سب اپنے اپنے غم میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے غم میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جب اس وقت لوگوں کا غم مشترکہ ہو جاتا ہے اور غم آخرت ہو جاتا ہے، غم آخرت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی سکون سے، اس شہر کو بھی سکون سے رکھتے ہیں، اور اس ملک کو بھی اطمینان سے رکھتے ہیں، اور ہر طرف چین اور سکون ہوتا ہے، ہر طرف چین اور سکون ہوتا ہے، ہر طرف اطمینان ہوتا ہے۔ تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ان لوگوں نے اپنی راتیں آباد کی، راتیں آباد کی، اور پتہ نہیں کچھ تو کن کن مرحلوں سے گزرے، اور کتنی بیواؤں کی آہیں، کتنے شہداء کے یتیم بچے رلے، کتنی کتنی پریشانیاں آئیں ان پر، کیسے کیسے حالات آئے ان پر، اور رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے، اور روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، جی گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، یا اللہ، یا اللہ تو اسلام کی بالادستی، اسلام کے نظام کو نافذ فرما دے۔ تو دوستو، بڑی بڑی قربانیوں کے بعد مسلمانوں پر ایک زمانہ وہ تھا کہ 1924 کے اندر جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ، تو اتنا بڑا درد تھا، اتنی بڑی پریشانی آئی تھی مسلمانوں پر کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور یہی غم، یہی پریشانی جس وقت افغانیوں پر آئی نا، تو یہاں کسی اور شکل میں ایک ایک دن کے اندر 2-2 ہزار لوگ کنٹینروں میں بند کر کے شہید کیے، بے گور و کفن، بے گور و کفن دشت لیلہ میں پھینکے گئے۔ اور یقین جانیں، یہ کوئی قاعدہ ضابطہ بیان نہیں کر رہا، واشنگٹن پوسٹ نے لکھی یہ خبر، بے گور و کفن پڑی ہوئی میتیں سال ہا سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد جب دیکھی گئیں تو جسم ان کے تر و تازہ اور خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اور وہ انگریز جو اپنے باڈی سپرے اور اپنے آپ کو بڑے فل پروف اچھے انتظامات کے ساتھ آتے تھے، جب کہیں ان کو گولی لگ کے گرتی 2-4 منٹ کے بعد تعفن اور بدبو اس قدر پھیلتی کہ اپنے لوگ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، کیونکہ جس کا نظریہ اور جذبہ یہ ہو کہ میرا خون اللہ کے نام پر نکلے۔ اور مستشرقین میں سے ایک آدمی نے یہ بات لکھی تھی کہ مسلمان ناکام نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسلمان کا ایک نظریہ ہے، کفار کا نظریہ کوئی نہیں ہے۔ اب نظریہ تھا نا کہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، آگے تربیت یافتہ فوج ہے۔ اب تربیت یافتہ فوج کدھر گئی؟ مجھ سے ایک آدمی نے اگلے دن بات کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بھی ایک عجیب نظام ہے، روس سے لوٹا پٹا افغانستان، 20 سال امریکہ نے آگے اچھے روڈ بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، شہر آباد کیے، پودے لگائے، درخت لگائے، دفتر بنائے، سجائے، اور ایسی فقیر قوم آگے اسے بیٹھی ہے جو بوٹوں سمیت صوفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
بوٹوں سمیت قالینوں میں پھر رہے۔ حضرت حذیفۃ الیمان جس وقت ایران گئے تھے نا، اللہ اکبر، اسلام کا عجیب مزاج ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ جس وقت ایران گئے تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے اور دسترخوان کا گرا پڑا کھانا اٹھا کے منہ میں ڈال رہے تھے، تو شاہی دسترخوان پر ایک آدمی نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر گرے پڑے ہوئے لقمے اٹھا کے کھا رہے ہیں؟ یہ تو توہین ہے، اتنے مختلف انواع کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حذیفۃ الیمان نے کہا تھا یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ یہ ان کو بات سمجھ نہ آئی، کہا یہ بادشاہ کی توہین ہے۔ دو نیم ان کی ہیبت سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ان کو کیا لگی ان چیزوں سے؟ اس نے کہا توہین ہے یہ۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا تاریخی جملہ، کیا میں اس بیوقوف کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ بادشاہ نے کہا سزا دو اس کو۔ کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اس کی سر پہ مٹی کا ٹکڑا رکھو اور کسر شاہی سے اس کو نکالو۔ حضرت حذیفہ کے سر پہ جس کو مٹی کا ٹکڑا رکھا گیا، سیدنا حذیفہ مستانہ وار نعرہ لگایا، کہا ایران فتح ہو گیا، مٹی ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ اور اس کی خوبصورت اور موٹے موٹے قالینوں پر صحابی رسول جس وقت فاتحانہ انداز سے داخل ہوا تھا، پتہ کیسے داخل ہوا؟ تلوار کو یوں لٹکایا پیچھے، تلوار قالین کو کاٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ بادشاہ کا تخت ہے۔ تو اس نے کہا ہوگا تو ہوگا، تمہارا بادشاہ ہوگا، ہمارا بادشاہ تو محمد عربی ہے جو مدینہ میں ہے۔ ہم نے جس وقت اس کی بادشاہی کی بیعت کی ہے، پھر ان کی بادشاہیوں کو ہم بھول گئے، پھر ہمیں نہیں کوئی دلچسپی ان سے۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام غیرت سکھاتا ہے، حمیت سکھاتا ہے، جرأت سکھاتا ہے۔ اور سیدنا حذیفہ کا وہ کردار، سبحان اللہ، ایسا مبارک کردار ہے جو رہتی دنیا تک مثال کہ ایک دیوانہ جس کو پیچھے کا کوئی غم فکر نہیں، گھوڑا لا کر بادشاہ کے کنگن کے اس کے دربار کے ساتھ باندھ دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوئی، پہلے وقتوں کی یاد تازہ ہوئی۔ تو جس دل میں اللہ ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس دل کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کسی وقت، کسی حال میں، کسی بھی پوزیشن میں، غریبی میں، امیری میں، بادشاہی میں، فقیری میں، یہ نگاہ اللہ سے نہ پھرے، بس اللہ سے پھری۔ مجھے اس دن وہ ملا برادر کا بیان پڑھ کر بڑا ایک حوصلہ ہوا۔ اس نے کہا اب آزمائش شروع ہوئی ہم پر۔ ان کے انداز سے کوئی تکبرانہ چال معلوم نہیں ہو رہی کہ اب آزمائش شروع ہوئی، اور واقعتاً اب آزمائش شروع ہوئی۔ اب کیونکہ دین اللہ کا بہت معزز ہے، اللہ بڑے ہی عظیم ہیں، اللہ اپنا درد، اپنی محبت بے دردوں کو نہیں دیتے، جس کو کوئی قدر و اہمیت نہ ہو۔ بس یہ نافرمانیاں بھی کرتے پھریں اور کہیں جی بس فتح مسلمانوں کی ہو، شکست کفار کھائیں، بھئی یہی ہماری دعا ہوتی ہے۔ فتح مسلمانوں کی ہوگی، شکست کفار کھائیں گے، لیکن آپ کے دلوں کو دیکھا جائے گا، پہلے دیکھا جائے گا، ہمیں ٹٹولا جائے گا۔ اور ادھر کی حالت یہ ہے کہ ہم
دنیا کی محبت میں اتنے لٹے پٹے ہیں، اتنے لٹے پٹے ہیں، اتنے لٹے پٹے ہیں۔ ان کو کیا تھا؟ ایک بمباری ہوئی، ایک جھونپڑا ٹوٹا اور بنا لیں گے، وہ جھونپڑا گر گیا تو اور چڑھ جائے گا۔ مسئلہ تو ہماری بلند بالا عمارتوں کا ہے، ہم گئے تو یہ عمارتیں کدھر جائیں گی؟ جب یہ خوف ہوا نا آدمی کو، پھر مسئلے سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن سے جو میں نے آیت پڑھی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ غالباً یہ سورہ زخرف کے اندر ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ پر اگر آپ غور کریں کہ شیاطین مسلط کیوں ہوتے ہیں؟ ذکر چھوڑنے سے۔ اور جو آدمی اپنے اپنے ذکر کا جائزہ لے کہ میں کتنا ذکر کرتا ہوں، کتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور اگر میں یاد کرنے والوں میں ہوا تو انشاءاللہ مجھے شیاطین کچھ نہیں کہیں گے، مجھے شیاطین کچھ نہیں کہیں گے پھر۔ اور جب شیاطین انسان کا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ کی قوت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس وقت اللہ کی قوت انسان کے ساتھ ہوئی، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، سبحان اللہ، وہ قلیل کو کثیر پر غلبہ عطا کر دیتی ہے، محدود لوگوں کو بڑے لوگوں پر غلبہ عطا کر دیتی ہے۔ ذلت کے نقشوں میں اللہ عزت دے دیتے ہیں، پریشانی کے نقشوں میں اللہ خوشیاں دے دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کی ذات سے مضبوط رکھیں۔ کوئی سودا بازی، کوئی دو نمبری، کوئی ہیر پھیر اللہ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے ساتھ دو۔ یقین جانیں اللہ اس شخص کو بادشاہ کر دیں گے، اللہ اس شخص کو بادشاہ کر دیتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں، مشکلات میں ایسا گھیر دیتے ہیں، ایسا گھیر دیتے ہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک تو دل و جان سے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں کہ میرے معاملات، میرے حالات، سب کچھ کے کرنے والے میرے اللہ ہیں، اور وہاں سے ہی حالات بنتے ہیں، وہیں سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرا کام ہے عرضیاں کرنی، میرا کام ہے عرضی کرنی، رونا رونا، عاشق دا کم رونا دھونا، بن رومن نہیں منظوری، دل روے چاہے اکھیاں روون، تے رومن وچ حضوری، رومن وچ حضوری، کوئی تے روندے دید دی خاطر، کوئی روندے وچ حضوری۔ اعظم عشق وچ رونا پیندا ہے، عشق وچ رونا پیندا ہے، بھاویں وصل ہوئے تے بھاویں دوری، اللہ ملے پھر بھی رونا ہے، اللہ نہ ملے پھر بھی رونا ہے۔ بس اللہ کے سامنے اپنی عاجزیاں رکھیں، عرضیاں رکھیں کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمیں دشمن کے حوالے نہ کریں، ہمارا بڑا دشمن نفس شیاطین ہے، اللہ اس کے حوالے ہمیں نہ کریں، اللہ ہماری آپ ہی تربیت کا انتظام فرمائیں، اللہ آپ ہی ہمارے ہو جائیں۔ تو یقین جانیں آپ میں ہم مانگنے والے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس مبارک جہاد کے اندر اپنی دعاؤں میں حصہ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں آپ کہ یا اللہ اب تو نے مسلمانوں کو وقار بخشا ہے، مسلمانوں کو وقار بخشا ہے۔ یقین جانیں ہم دنیا میں رسوا ہو گئے تھے، آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھے، ان کافروں نے ہماری قیمت یہ لگائی تھی کہ یہ پاکستانی اور یہ مسلمان وہ قوم ہیں جو ڈالروں پہ ماں بیچتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے یہ کہا تھا کسی نے نا کہ یہ وہ قوم ہے جو ڈالروں پر ماں بیچ دیتے ہیں اپنی۔ بیٹی تو بیچی ہے، یہ تو کنفرم ہے نا، بیٹی تو بیچی ہے نا، لیکن اب کچھ ہم آنکھ سر اٹھانے کے قابل ہو گئے، الحمدللہ کچھ سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ اب ہم اپنے آپ کو باہر دنیا میں جا کر کم از کم یہ داڑھی اور پگڑی یہ وقار کی علامت بنی، اب عزت کی علامت بنی کہ یہ لوگ پٹ تو گئے، مر تو گئے،
لیکن اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا، کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا۔ اب سر اٹھانے کے قابل ہوئے، اور جن کی وجہ سے ہوئے اللہ ان کو اور عزتیں دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اب اللہ ان کو استحکام اور امن کی دولت نصیب فرمائے۔ بات سمجھے نا جی؟ انہوں نے اپنی جانیں دیں، اپنے گھر بار لٹا دیے، کئی بیوائیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، شہروں کے شہر سونے ہوئے، بازار سنسان ہو گئے، حویلیاں ویران ہو گئیں، او پتہ نہیں کیا کیا حال ہوا، پتہ نہیں کیا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد یہ باہر دیکھنے میں آئی۔ یقین جانو ہمارا تو اللہ کے نام پر ایک ناشتہ بھی قربان نہیں کیا ہم نے کبھی، اگر غور کرو نا، ہمارا دین پہ ناشتہ بھی قربان نہیں ہوا کبھی، دین پر ہمارا ناشتہ بھی قربان نہیں ہوا۔ اور دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے ہماری نگاہ ناشتے پہ ہوتی ہے کہ اچھا ناشتہ کدھر ہوگا، اچھا کھانا کہاں کھائیں گے ہم، اچھا کھانا کہاں ہوگا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی قربانیاں، اولیاء اللہ کی قربانیاں، بزرگان دین کی قربانیاں، ہم تو یقین جانے اپنے بڑوں کی پنشنیں کھا رہے ہیں اس وقت، بڑوں کو میراث کھا رہے ہیں۔ محنتیں انہوں نے کی تھیں، عزتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اس عزت پر بھی، اس اتنی فتوحات پہ بھی ہم اگر اللہ کے دین کا کام نہ کریں تو ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ گھر بھی دیے اللہ نے، عزتیں بھی دی، پیسے بھی دیے، شہرت بھی دی، وہی اب ان نعمتوں کو کہیں استعمال تو کرنا چاہیے نا۔ اور انہوں نے بے سر و سامانی میں کیے۔ اب صحابہ کی زندگی دیکھیں نا، بے سر و سامانی، بے سر و سامانی۔ اور جنہوں نے اب صحابہ کی یاد تازہ کی ہے وہ بھی بے سر و سامانی میں تھے۔ ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے میں نے رات گھر جانا ہے، اور ایک آدمی کو پتہ ہے میرا گھر ہی نہیں ہے، میں نے کہاں جانا ہے، کون انتظار کرے گا میرا، کون میرا پیچھا کرے گا، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ اب کوئی ظلم سے 10 سال کے بعد آیا گھر، جی اس کو کوئی پتہ نہیں میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے، میرا گھر کدھر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی برکت سے دشمن کے سامنے سر فخر سے بلند کر دیا۔ ورنہ یہود اور کفار اس وقت مسلمانوں کو کچا کھانے کے چکر میں تھے، کچا کھانے کے چکر میں۔ اور قرآن نے جب ان کے بارے میں کہہ دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے سجن نہیں بن سکتے کبھی بھی، تمہارے دوست نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ اور ہم نے کہا تھا نا جی ہم آپ کے ساتھ بالکل برابر شانہ بشانہ چلیں گے، ہم دوستی کریں گے۔ اور اللہ کہتے ہے ہی نہیں ہے دوست ہمارے یہ۔ انہوں نے کہا تھا ہم دوستی نہیں کریں گے، اب ان کو کہتے ہیں جی ہم اب کوشش کریں گے ان کے ساتھ چلنے کی، اب کوشش کریں گے چلنے کی۔ تم نہ کوشش کرو نا، تمہیں کس نے کہا کوشش کرو، پھر مارو گے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، غم تمہیں ہوگا، ان کو کیا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو پھر شان و شوکت نصیب فرمائے اور غلبہ نصیب فرمائے۔ اور دوستو یاد رکھو، جس آدمی نے حدیث میں آتا نہ جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ کیا، وہ منافق کی موت مرا ہے، وہ منافق کی موت مرا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرتے رہنا میری امت کی فقیری ہے، یہ میری امت کی فقیری ہے۔ یہ میں نے پچھلے بیان میں شاید یہ بات کی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بیر معونہ کے جو شہداء جب شہید ہو گئے تھے نا، اور وہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے، 70 لوگ شہید ہوئے تھے جن کی شہادت پر قنوت نازلہ پڑی گئی تھی۔ ان کے جو کمان کرنے والے تھے نا حضرت عبداللہ انصاری،
ان کے بیٹے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے. میں نے ایک روایت بیان کی تھی، ایک بھول گیا تھا، وہ سنیں. انہوں نے جا کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ یا نبی اللہ میرے والد شہید ہو گئے، باپ پر قرضہ بہت تھا اور ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی رہ گئے ہیں، تو میں بہت پریشان رہنے لگا ہوں. یہ سوال ہے حضرت عبداللہ کے بیٹے کا جو کمانڈر ہے جہاد میں بیر معونہ کی جنگ میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا نا، جواب میں فرمایا تھا کہ معونہ میں شہید ہونے والوں سے اللہ نے ملاقات کر لی ہے، لیکن جب تیرے باپ عبداللہ بن زید انصاری کی ملاقات کی باری آئی تو اللہ نے بغیر حجاب کے ملاقات کی ہے. اللہ کے اور تیرے باپ کی ملاقات میں حجاب نہیں تھا، اور اللہ نے پوچھا عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے، عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے، آج تیری میری ملاقات ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ انصاری نے فرمایا اے اللہ ایک ہی آرزو ہے کہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں پھر بھیج کہ میں تیرے نام پر کٹوں، شہید ہو جاؤں اور پھر تیری بارگاہ میں آؤں. تو اللہ پاک نے فرمایا عبداللہ میں جس کو ایک دفعہ اپنے پاس بلا لیتا ہوں پھر واپس نہیں کرتا اس کو، جو ایک دفعہ آ جائے پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کی ساری تمنائیں ساری آرزویں قبول ہوگی، یہ آرزو قبول نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج اور میں تیرے نام پر لڑوں کٹوں اور شہادت کے وقت کی لذت کو حاصل کر کے دوبارہ تیرے پاس آ جاؤں. یہ آرزو پوری نہیں ہوگی، یہ آرزو پوری نہیں ہوگی. تو آج واقعہ کربلا بھی ہے نا، واقعہ کربلا، شہدائے کربلا، اللہ تعالیٰ اس بیان کا ثواب کربلا کے شہیدوں کو پہنچائے، اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے. تو میرا شہداء کے حوالے سے نا ایک مزاج ہے، پتہ نہیں آپ، مجھے جہاد کے مسئلے کو، شہادت کے مسئلے کو خوف سے بیان کرنا نہیں آتا، خوف سے بیان کرنا نہیں آتا کہ بندے کو اتنا ڈراؤ کہ بندہ جہاد کا نام ہی لینا چھوڑ دے، شہادت سے بندہ ڈرنا چھوڑ دے. اور بھائی شہادت تو مصیبت تھوڑی ہے، شہادت نعمت ہے. نعمت پر بندہ خوش ہوتا ہے کہ خفا ہوتا ہے؟ اسپتالوں میں کرا کرا کے مرے، سر کے بال اڑے ہوئے ہوں، خون کی الٹیاں لگی ہوئی ہوں، نہ مرے نہ جان چھوٹے، وہ موت اچھی ہے کہ شہادت کی موت اچھی ہے؟ اس لیے شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے. مصیبت پر ماتم کیا جاتا ہے، نعمت پر ماتم نہیں کیے جاتے. تو کربلا والے اور جتنے لوگ بھی ہیں سارے اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو اور زیادہ بلند فرمائے اور شہداء کی شہادتوں کو اللہ قبول فرمائے. اور اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے. اور جہاد کے جذبے سے آدمی زندہ رہا نا، بستر پہ بھی مرا نا تو شہید کا ثواب پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.